اللہ نے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ دیا، اپنی معرفت دی، اپنے نبی کی رسالت دی۔ اللہ کی قسم اس نعمت سے دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، مگر اس نعمت کی قدر ہمیں قبروں میں جا کے ہوگی۔ کاش ہم کسی قبر پر جا کے اس سے پوچھیں اسلام نے تجھے کتنا فائدہ دیا، وہ بتائے گا جو اسلام کے قریب نہیں گئے وہ سر سے پیر تک جہنم میں ہیں، وہ عذاب میں ہیں، دائمی عذاب میں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کافروں کو جہنم میں جو سب سے سخت آخری عذاب دیا جائے گا وہ ایک لوہے کا صندوق لایا جائے گا، اس صندوق میں جو ہے جہنم کی آگ کے انگارے بھرے جائیں گے، پھر اس صندوق کے اندر اس کو رکھا جائے گا، رکھنے کے بعد پھر ایک صندوق اور لایا جائے گا، اس میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے، اس صندوق کو اس میں رکھا جائے گا، پھر اس صندوق کو ایک اور آگ والے انگارے میں رکھا جائے گا، اسی طرح اس کو 7 صندوقوں میں بند کر کے جہنم کی تہہ میں ڈال دیا جائے گا جہاں کبھی نہیں کھولا جائے گا۔ آپ خود سوچیں، کبھی رات کو لائٹ چلی جائے، ہم کمرے میں اکیلے ہو تو دل گھبراتا ہے، ایک کمرے میں جہاں کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، نرم بستر پر ہوتے ہیں، جب آگے بھی آگ ہو، پیچھے بھی آگ ہو، دائیں بھی آگ ہو، بائیں بھی آگ ہو، آپ خود فیصلہ کریں، پھر اس آگ کے اندر اس طرح سکڑ کے رہنا کہ ہل بھی نہ سکے، آہو بکا چیخو پکار بھی نہ بندہ کر سکے، کوئی چیخو پکار کو سنے بھی نہ، اس سے شدت کیا ہوگی؟ میرے دوستو، اسلام بڑی عظیم نعمت ملی ہے، مرنے سے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی۔ اسلام ایک نور ہے، اسلام جنت کا وعدہ ہے، اسلام رب کی ملاقات ہے، کلمہ توحید وہ پرچم ہے، اللہ کی عزت کی قسم 1450 سالہ تاریخ گواہ ہے۔ اسلام کی برکت اور اس کلمے کی عظمت یہ ہے کہ جب ہم میں سے ایک شہید ہوا، اس کی شہادت نے 100 کو اسلام دیا ہے۔ دنیا سوچتی ہے ہمیں قتل کر کے اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے، انہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ خون مسلم ہے، یہ قوم مسلم کا خون ہے، ایک کا بہے گا اللہ ہزاروں کو ہدایت عطا کرے گا۔ یہ اسلام کی شمع ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ فرعون کو آ جائے، وقت کا نمرود آ جائے، حضرت ابراہیم تنہا کھڑے ہو جائیں سامنے تو نمرود کو جھکنا پڑتا ہے، کے سامنے فرعون کو جھکنا پڑتا ہے، محمد کے سامنے ابو جہل کو جھکنا پڑتا ہے، ابو لہب کو جھکنا پڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، لوگوں، چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا، 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، بغداد کا پورا شہر ملیا میٹ کر دیا، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا کے کھڑے کر دیے، مگر اللہ نے دکھایا کہ اے چنگیز، تو چاہتا ہے اسلام کی شمع مٹ جائے، ارے یہ مرنے والے مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ تیرے ہی خاندان سے برکہ خان اٹھے گا، اسلام قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسلام عالم کی زندہ باد۔ دنیا آج تک یہی نہیں سمجھ سکی، دنیا نے کہاں ہمیں مٹانے کی کوشش نہیں کی، مادر آف بم کے نام سے بڑے بڑے بم ہم پر گرائے، مگر اللہ کی عزت کی قسم پھر بے سر و سامانوں کو سر سے مٹی جھاڑ کے اٹھتے ہوئے نظر دیکھا گیا۔ ہمیں مٹانے کی کوشش بدر سے شروع ہوئی تھی، احد سے نکل کے خندق تک آئی، تبوک تک آئی، یرموک تک آئی، کربلا تک آئی، ہمیں مٹانے کی تاریخ نے بڑی کوششیں کی، مگر یاد رکھیں اسلام وہ مذہب ہی نہیں جو کسی کو دبا کے مسلمان بنائے۔ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر کھڑا ہے، اسلام نہ میری تبلیغ سے کھڑا ہے نہ کسی کے سجدوں سے کھڑا ہے، اسلام تائید خدا بندی سے کھڑا ہے اور یہ صبح قیامت تک کھڑا رہے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او مومنوں پریشان مت ہو، غم زدہ مت ہونا، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہونے چاہیے، اللہ مومنوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر یاد رکھو او کافرو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا رب مددگار ہے، تمہاری یاوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
مگر ہمارا رب مدد کرنے والا ہے. جب رات کی تاریکی وہ لاتا ہے تو رات کی تاریکی دیکھ کر لگتا ہے شاید اب سفیدی کبھی نہیں آئے گی، مگر صبح کا سورج بھی وہی لاتا ہے. ظلمت کے بعد پھر نور کی شمع روشن کرنا اس رب ذوالجلال کا کام ہے. اسلام کا چراغ کسی کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے رب ذوالجلال نے روشن کیا ہے. مگر یاد رکھیں، میں نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے ہمارا اسلام میں حصہ کتنا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، اسلام کو ہم نے کیا دیا. اسلام نے ہمیں ہدایت دی، اسلام نے ہمیں بتایا بیٹی کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے، ماں کا مقام الگ ہے. اسلام نے ہمیں بتایا پڑوسی کا مقام الگ ہے. اسلام نے ہمیں بتایا بھائی کا مقام اپنا ہے، باپ کا مقام اپنا ہے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر تم دوسروں کا حق مارو گے تو تمہارا حق کوئی مارے گا، اگر تم دوسروں پر ظلم کرو گے تم پر بھی کبھی کوئی آ کے جابر ظلم کرے گا، کیونکہ مکافات عمل ہے، جو تم کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. اسلام نے ہدایت کی راہ بتائی. اسلام نے بتایا پاگل ہونے سے بچنے چاہتے ہو اپنی رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو. اسلام نے تمہیں بتایا کہ اگر تم گمراہیت سے بچنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیا ہوا کرو. اگر تمہیں دلوں کا سکون چاہیے تو تمہیں دنیا کے کسی شباب میں، دنیا کے کسی کباب میں، دنیا کے کسی بھی طرز میں، تحریر میں، کسی بھی ناول میں، کسی بھی فلم میں تمہیں سکون نہیں مل سکتا. تمہیں سکون چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے. اور میرے نبی نے فرمایا من کرا حرفا للہ ومن کرا حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر حسنات. جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے. فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے، مسلسل قرآن پڑھتا ہے، اسے کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال اس کی وہ دعائیں بھی قبول کرے گا جو وہ مانگنا چاہتا ہے، اور وہ بھی قبول کرے گا جو وہ نہیں مانگنا چاہتا ہے، یعنی وہ بھی دے گا جو اس نے مانگا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہوا، ہمارا رشتہ اپنے نبی سے کمزور ہوا. آج ظالم ہمیں للکارتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. جب اس کا ایمان اپنے رب پر ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے وہ رب احکم الحاکمین ہے. زمین کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، آسمان کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اور وہ دن بھی تو آنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جن کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جن کے منہ میں سور لگا ہے، جن کی نظر عرش سے لگی ہے، جن کے بارود دونوں کھلے تھے، مگر میرے نبی کی آمد پر ایک بار انہوں نے گرا دیا. مطلب یہ کہ اب ایک بار گرانے کی دیر ہے، اللہ کا حکم ہوگا، اس کی نظر عرش پر ہے. جب رب فرمائے گا سور پھونکو، حضرت اسرافیل سور میں پھونک دیں گے. جب وہ پھونکیں گے شروع میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، پھر وہ آواز بڑھنے لگے گی، بڑھنے لگے گی، یہاں تک کہ جو بھی سنے گا پہلے لوگ اس کی طرف کان لگائیں گے، مگر جب آواز بڑھے گی لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، منہ سے اور ناکوں سے خون آ جائے گا، لوگ منہ کے بل گر جائیں گے. اتنا خوفناک دن ہوگا. فرمایا ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہوگی، وہ بچے کو پھینک کے کھڑی ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ منہ کے قریب ہوگا، پھینک کے کھڑا ہو جائے گا. اس خوف کے عالم میں جب سور کی آواز بڑھے گی سارے حیوانات مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. جب ستارے جھڑ بے نور ہو کے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. جب آسمان پھٹ جائے گا. اور ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ بُعْثِرَتْ. جب جو ہے زمینوں سے پہاڑ نکل رہیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. جب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. پہاڑ سمندر پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. پہاڑ روئی کی طرح اگالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، سارے ملائکہ بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ رہے گا. ارے بات کا فرعون جو کرسی حکومت پر بیٹھ کر ہمیں مٹانے کی بات کرتا ہے وہ بھی مٹ جائے گا، اس کا نام بھی مٹ جائے گا، کوئی مجرم نہیں بچے گا. اس دن اگر کوئی ہوگا صرف رب ذوالجلال ہوگا. خود ہی اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم. اور لوگوں آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ جبریل بھی نہیں کہ جواب دے سکے.
इसराफील भी नहीं के जवाब दे सके, अर्श भी नहीं के जवाब दे सके। अरे कोई नहीं है जो जवाब दे, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर खुद ही फरमाएगा मुल्कुल यौम अली, और लोगों अपनी हुकूमतों पर इतराने वाले, मेरे दीन को मिटाने की बात करने वाले, मेरे परचम तौहीद के सामने खड़े होने की हिम्मत करने वालों, ऐनल फिरऔन मन काला, वो कहाँ है फिरौन जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं तुम्हारा सबसे बड़ा माबूद हूँ। कहाँ है नमरूद, कहाँ है हामान और शद्दाद, कौन जवाब देगा? कोई हो तो जवाब दे। खुद ही फरमाएगा मुल्कुल यौम अली, ओ लोगों आज की बादशाहत सिर्फ मेरे लिए है, आज की मुमलिकत मेरे लिए है, आज का इक़्तिदार मेरे लिए है, आज की मुल्क बादशाहत मेरे लिए है। आज कोई नहीं है, किसी की तरफ कोई तुझे तवज्जो करने वाला नहीं है, किसी की हुकूमत नहीं है, सिर्फ मेरी हुकूमत है। फिर अल्लाह जब तक चाहेगा ये सारी मखलूक मरी रहेगी, कोई जिंदा नहीं होगा। फिर रब्बे जुल जलाल फरमाएगा और लोग फिर अल्लाह ताला अपने हुक्म से हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा करेगा, सूर को भी जिंदा करेगा। फिर वो सूर फूंकेंगे, अल्लाहु अकबर, वइज़ल कुबूर बुसिरत, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, वइज़ल कुबूर बुसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी और सीने कुशादा खोल दिए जाएंगे और जो सुदूर के अंदर, सीनों के अंदर है उसे जाहिर कर दिया जाएगा। सारे लोगों को रब की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। हामान और शद्दाद भी वही होंगे, फिरौन और नमरूद भी वही होंगे, ये वक्त के फिरौन भी वहीं पर होंगे। उस वक्त अल्लाह की कसम याद रखे, रब की हिमायत जालिम के साथ नहीं मजलूम के साथ होगी। अगर कोई समझता है मैं दुनिया में कामयाब हूँ, वहां भी कामयाब रहूंगा, ना ना, फरमाया जो दुनिया में अल्लाह से नहीं डरता उस दिन अल्लाह उसे खौफसदा कर देगा, और जो दुनिया में अपने रब से डरता है उस दिन अल्लाह उसे बेखौफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातो व सहीना आता है। मैं और आप हम सब घास रखते हैं नहीं, आपने देखा है गाड़ी कितनी बड़ी होती है, हाँ? उस वक्त जमींदार से पूछो गाड़ी के बारे में, बड़ा सीना चौड़ा होता है। फिर क्या होता है, फिर चैत आता है, कोई गाड़ी यूं लुटक जाती है, दोरी हो जाती है, फिर उसके पीछे गिट्टी लगाता है ताकि गिर ना जाए। विसाख आता है, उस गाड़ी का कोई नामो निशान होता है? नहीं होता है। ये सब घास तो रचा पर इबरत तो नहीं हमने सीखी। कभी ये तो नहीं गौर किया जब हम पैदा होकर दुनिया में आए तो हमारी जिंदगी की भी एक गाड़ी खड़ी थी। हर दिन एक कूड़ा निकला, हर दिन एक गड्डी निकली, हर दिन हमारी जिंदगी से एक दिन जाया हुआ। गुजरते गुजरते आखिर हम लगते, आज हमारी कमर दोरी हो गई, आज हम झुक गए, और वो दिन करीब है जब हम कब्रों में चले जाएंगे। पता नहीं कितने हजारों साल कब्रों में सोना पड़ेगा, कोई याद नहीं रखे, किसी को फिक्र नहीं होगी, कौन परवाह करेगा? ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल। लोग आज पूछे ना लोगों से, लोगों को अपने दादा का नाम याद नहीं होता, कौन याद रखेगा? अल्लाह तबारक व तआला की दफ्तर में जो जिंदा है ना वो जिंदा रहेगा। ये समझे, इस रम्ज को समझे, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, लोगों तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हारा नाम जिंदा रखूंगा। और याद रखो लोगों, सहाबा को आज भी लोग याद करते हैं, अबू हुरैरा आज भी लोगों को याद है, हाँ? अबू बकर आज भी याद है, उमर इब्न खत्ताब आज भी याद है, साद और सईद आज भी याद है, अबू उबैदा बिन जरा आज भी याद है। क्यों याद है? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया। तो जो अल्लाह के मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, लोगों दुनिया सारी फना होने वाली है, दुनिया सारी मिटने वाली है। यहाँ नबियों ने भी इस दुनिया से पर्दा किया, यहाँ हमने भी जाना है। हर इंसान को, हर जिन को मौत आनी है ना, मौत हक है ना, मौत आनी है। यहाँ तो सब मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, न कमरे दारा न गोरे सिकंदर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, नामो निशान मिट गए, मगर याद रखे मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। याद रखे मखलूक मिटती है, खालिक नहीं मिटता। मखलूक मिटती है,
ہاں محکوم مٹتے ہیں، حاکم مطلق نہیں مٹتا، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، سے رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آئی سمجھ میں؟ نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ کسی کا علم اس کے علم جیسا ہے، اس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، اس کی بادشاہت جیسی کسی کی بادشاہت ہے نہیں۔